تو آج ہماری زندگی میں بڑا فرسٹریشن کا ماحول ہے اور جناب بڑا جس کو کہیں کہ کوئی ٹالرنٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہر بندہ ریڈی ٹو فائٹ ہے, نہ کسی میں صبر ہے, نہ کوئی کسی سے پیاری اور محبت والی بات کرنے کے لیے تیار ہے. آؤ میں بتاتا ہوں, جس نبی کا میلاد منانے آئے ہو اس نبی کا اخلاق کیسا تھا, میرے آقا کا انداز کیسا تھا. معاملہ کچھ یوں تھا, ایک شخص تھے جو یہودیوں کے اس زمانے میں عالم تھے, زید بن سعدہ. بعد میں یہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ, بعد میں تو صحابی بن گئے. یہودی عالم تھے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام سے کچھ کھجوریں انہوں نے خریدی اور کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 2 یا 3 دن باقی تھے. بزنس ڈیل تھی اور ٹائم طے ہو گیا کہ اتنے دنوں بعد نبی پاک انہیں کھجوریں دے دیں گے. ابھی 2-3 دن باقی تھے کمٹمنٹ پورا ہونے میں. تو انہوں نے مسجد میں نبی پاک علیہ السلام کی چادر کو پکڑا پبلک کے سامنے اور بڑی تیز نظروں کے ساتھ, بڑی بلند آواز کے ساتھ کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو اور ٹال مٹول کرنا یہ تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے. پیارے آقا سے اس طرح بات, صحابہ موجود ہیں, مسجد نبوی شریف کا ماحول ہے. اب حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, آپ کا جلال, آپ کی نبی پاک سے محبت, آپ تو کھڑے ہو گئے نا کہ نبی پاک سے یہ کون اس طرح بات کر رہا ہے. بڑی تیز نظروں سے آپ نے انہیں گھورا اور کہا, اے اللہ کے دشمن, اگر نبی پاک کا ادب نہ ہوتا ابھی تلوار سے تیرے سر کو قلم کر دیتا. اللہ اکبر. اب نبی پاک کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے ذرا تصور کرو, میں کہیں یا آپ کہیں جا رہے ہو, ہمارے 4-5 دوست یا ہمارے باڈی گارڈ ہمارے ساتھ ہوں اور کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جناب اتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, اس کو تو سیدھا سبق سکھانا ہے. ابھی یہ پاک کے ساتھ عمر فاروق بھی ہیں, دیگر صحابہ بھی ہیں, مسجد بھی آپ ہی کی ہے, یہ بندہ بھی غیر مسلمان تھا, مگر نبی پاک نے کیا کیا یہ سمجھو. آقا علیہ السلام نے عمر سے کہا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے, اے عمر تم یہ کیا کہہ رہے ہو, تمہیں تو چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دیتے, مجھے یہ کہتے کہ حضور اس کی کھجوریں دے دیں اور اس کو نرمی کے ساتھ بات کرنے کا سمجھاتے کہ تم نرمی سے بات کرو, اور نبی پاک فرماتے تو مجھے کہتے کہ پیارے آقا آپ اس کا حق ادا کر دیں. اللہ اکبر. اب نبی پاک نے حضرت عمر سے کیا کہا کہ اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دو. حضرت عمر کہتے ہیں ایک تو بدتمیزی کی اس نے, اچھا ٹھیک ہے, اب اس کی جتنی کھجوریں نکلتی ہیں اتنی دینا, ایکسٹرا کس چیز کی دینی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چونکہ تم نے ٹیڑھی, اچھا اب نبی پاک نے ان کی تربیت تو فرما دی کہ اس لیے دینی ہے کہ تم نے اس کو بڑی ٹیڑھی نظروں سے دیکھا تھا, غصے سے دیکھا تھا, اس کا دل ٹوٹ گیا ہوگا, تھوڑی کھجوریں زیادہ دے دو تاکہ اس کا دل جو ہے وہ تم سے بہل جائے, اس کا دل صاف ہو جائے. حضرت عمر اس کے پاس جا کر کھجوریں لے کر گئے. اچھا یہاں ایک بڑی باریک سی بات ہے, نبی پاک خود بھی کھجوریں دے سکتے تھے, کسی اور کے ذریعے بھی بھیجا سکتے تھے, مگر صحابہ کی تربیت کا انداز کیا ہے کہ جس صحابی کو زیادہ جلال آیا اسی صحابی کے ذریعے کھجوریں بھجوائیں اور کہا تھوڑی زیادہ بھی دو تاکہ تربیت ہو جائے. حضرت عمر جاتے ہیں, زید بن سانہ سے کہتے ہیں تمہاری کھجوریں لے لو, اور یہ تمہارے لیے کچھ اور کھجوریں بھی نبی پاک نے بھجوائی ہیں. کہتے زیادہ کیوں بھجوائی ہیں؟ کہا میرے آقا نے فرمایا میں نے تم کو بڑے غصے سے دیکھا تھا, تمہارے سامنے میری آواز بلند ہو گئی تھی, تمہاری دل جوئی کے لیے کچھ کھجوریں زیادہ بھجوائی ہیں. اللہ اکبر. اب زید بن سانہ نے کیا کہا, اے عمر تم مجھے پہچانتے ہو کون ہوں؟ کہ کون ہو؟ کہ میں زید بن سانہ ہوں. کہ تم وہی ہو جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ کہاں میں وہی ہوں. کہ تمہیں تمیز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سے بات کیسے کرتے ہیں؟ اتنی تم نے بلند آواز سے بات کی, اتنا مس ایٹیٹیوڈ تم نے کیا. اب سنو زید بن سانہ کیا کہتا ہے. وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے ان میں 2 نشانیاں ہوں گی. ایک تو یہ ان کی نرمی غصے پر غالب رہے گی, اور دوسری یہ کہ جتنی جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اتنا حلم اور بردباری ان کا بڑھتا چلا جائے گا. اے عمر مجھے ٹیسٹ لینا تھا, مجھے پتا تھا کہ بڑوں سے اس طرح بات نہیں کی جاتی, مگر مجھے چیک کرنا تھا کہ جو ہماری آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں ہیں یہ نشانیاں ان میں موجود ہیں کہ نہیں. اے عمر میں نے پہچان لیا ہے یہ اللہ کے آخری نبی, یہ سچے نبی ہیں. عمر سنو, میں بہت مالدار آدمی ہوں اور میں نے اپنا آدھا مال نبی پاک کے قدموں میں قربان کر دیا, اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں.
اللہ اکبر. یہ ایک واقعہ کاش ہمیں سمجھ آ جائے. دیکھیں فور ٹیٹ جیسے کو تیسا اینٹ کا جواب پتھر سے. ارے اس نے میرے سامنے بدتمیزی کی, اب میں اس کو بتاتا ہوں میں کون ہوں. اس نے ایک گالی دی, میں اس کو 7 گالیاں دوں گا. اس نے بدتمیزی کی, اب اس کی اوقات یاد دلاؤں گا. یہ اسلام نہیں ہے. نبی پاک اور صحابہ یہاں بدلہ لیتے تو کیا زید بن ثانہ مسلمان ہوتے؟ آلویز آپ معاف کر کے دوست بنا سکتے ہیں, آپ بدلہ لے کے دوست نہیں بنا سکتے. بہت تھوڑی لائف ہے, 50 60 70 سال رہنا ہے. اگر اس میں بھی لڑائیاں ہی کرتے رہے, دشمن بناتے رہے تو زندگی کا لطف کیا رہے گا؟ ارے معاف کر دیا کرو, درگزر کر دیا کرو, دوست بنایا کرو. لائف تھوڑی ہے, لائف انجوائے کرو. لیکن آج حال یہ ہے فلاں بھائی سے بات نہیں ہے, فلاں بزنس مین سے میری بات بند ہے, اس رشتہ دار کے گھر میں نہیں جاتا, نہیں میں اس کی دعوت میں نہیں جاؤں گا. ارے زندگی کو شارٹ کیوں کرتے جا رہے ہو؟ اپنے معاملات کو کیوں کم کرتے جا رہے ہو؟ آقا کا یہ طریقہ نہیں تھا. اچھا نعت ہم سب پڑھتے ہیں, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کوائیں دی. آقا تو جانی دشمن کو معاف کر دیتے, ہم جناب ایک غلطی کسی کی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں آرام کر رہے تھے, ایک دشمن غیر مسلم معاذ اللہ نبی پاک پر معاذ اللہ قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے تلوار لے کر آ گیا. کوئی گارڈ نہیں, نبی پاک کے ساتھ کوئی اس وقت صحابی بھی نہیں تھا, ہاتھ میں تلوار, نام تھا اس کا غورس. نبی پاک کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا, پیارے آقا کی مبارک آنکھیں کھلی. غورس بڑے تکبر میں کہتا ہے, اے محمد آج تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کیونکہ کوئی نہیں تھا, ہاتھ میں اس کے تلوار ہے. سبحان اللہ. نبی پاک نے ایک ہی لفظ کہا, اللہ. عطا کس کی زبان سے ہوا تھا؟ اللہ کے حبیب کی زبان سے. نام کس کا کہا؟ اللہ. اللہ اکبر. یہ لفظ کی ایسی ہیبت تاری ہوئی غورس پر کہ وہ لرزنے لگا. اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اب نبی پاک نے تلوار اٹھائی, کہا غورس اب تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ اب تمہیں کون بچائے گا؟ اب ذرا سوچو, جو بندہ مارنے آیا ہے اب آپ کے ہاتھ میں تلوار آ گئی ہے. وہ کہتا ہے آپ تو کریم باپ کے قریب بیٹھے ہیں, آپ تو معاف کرنے والے ہیں, غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں. نبی پاک نے اسے معاف کیا. اپنی قوم میں جا کر کہتا ہے, ایسی شخصیت سے مل کر آیا ہوں جو خون کے پیاسوں کو معاف کر دیتے ہیں. کلمہ پڑھ کر غورس بھی مسلمان ہوتے ہیں. ارے اسلام کی تاریخ بھری ہوئی ہے. whenever you see اسلام یہ مسکنسیپشن ہے اسلام کے بارے میں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. نہیں جناب, اسلام جو ہے وہ معافی سے پھیلا, درگزر سے پھیلا, اسلام محبتوں سے پھیلا ہے.